جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو AR نیوز کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر 8 فروری کا آغاز ہو گیا ہے، وہ دن کے جس کا آپ تذکرہ بہت دنوں سے سن رہے تھے، یعنی کہ عام انتخابات 2024 کا دن، وہ دن کی جس کا وعدہ تھا ہم دیکھیں گے۔ صبح سے اس کی پولنگ کا آغاز ہے اور اسی پیغام کی تکرار کہ ایک جو بھی آپ نے فیصلہ کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو خدا را کر لیجئے، لیکن کل گھروں سے ضرور نکلیے اور اپنی پسند کی امیدوار کینڈیڈیٹ پارٹی کو اپنے حصے کی شمع کم از کم ضرور جلائیے، تاکہ جب بھی سوال سے کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ یہ کہہ سکیں بھائی میرے بس میں جو تھا وہ تو میں نے کیا۔ تو کل ضرور نکلیے اپنے اپنے گھروں سے اور اپنے پسند کی امیدوار جماعت کو ووٹ دیجیے۔ AR نیوز کی خصوصی نشریات ابھی ہم اس کا کلوزنگ سیشن کر رہے ہیں اور آف کورس کل بھی دن بھر رات گئے تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کل جب اس وقت ہم بیٹھے ہوں گے تب بہت سارا منظرنامہ کچھ نہ کچھ حد تک سامنے آ چکا ہوگا۔ یہ ہے ساری کی ساری صورتحال۔ ہمارے سارے پینلسٹ موجود ہیں، چلیں ابھی آگے جا کے ہم ذرا ٹرن آؤٹ پہ بات کریں گے۔ ابھی ذرا بلاول صاحب کے انٹرویو ابھی کیا ہے، چوہی صاحب چونکہ آپ اس میں نہیں تھے، اس میں اس لیے میں نے کہا ذرا جو افراد نہیں تھے پہلے ان سے تھوڑی سی ایک کوئک کامنٹ لے لیں۔ جو تھے ان سے پہلے بریفنگ تو لیں، پہلے اپنا ایک گھنٹے کا انٹرویو، مزید کیا بریفنگ لینی ہے بس۔ نہیں، آپ لوگوں کا کرکس کیا تھا بیسکلی، آپ لوگوں نے کیا اخذ کیا اس انٹرویو سے وہ تو بتائیں پہلے۔ چلو بھائی آپ بتا دیں مہر بخاری صاحبہ۔ فرینکلی آئی تھنک کہ بلاول بہترین طور پہ گروم ہوئے ہیں، ہیز بیکم ویری گڈ ایٹ کمیونیکیٹنگ، اور ایک بڑے صبر و تحمل سے ہر سوال کو ہینڈل بھی کر لیتے ہیں اور اوائڈ بھی نہیں کرتے۔ آج 2-3 جگہ مجھے لگا کہ جو اوائڈ کر سکتے تھے ہی چوز ناٹ ٹو اینڈ ہی چوز ٹو آنسر اٹ۔ ایک تو اس بات کے اوپر کہ اگر مسلم لیگ نون ان کو اپنی خواہش کا اظہار کرے کہ اگر وہ جوائن کرنا چاہیں، اس بات پہ ہنس دیے، نہیں اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ وہ کرنے کو تیار ہیں گیون کہ اگر مسلم لیگ نون اپنے رویے تبدیل کرے۔ پھر مریم صاحبہ کا میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ فارورڈ تھنکنگ ہو سکتا ہے، مگر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ایک جوان کوئی شخصیت ہو کہ جو فارورڈ تھنکنگ نہ ہو، انتظامی سوچ کے اوپر کام کرے۔ اور اس کا والد صاحب بزرگ ہیں مگر آگے کی سوچتے ہیں، مریم صاحبہ جوان ہیں مگر انتقامی سیاست کے اندر ہی ہیں ابھی تک۔ تو بڑا دو ٹوک انہوں نے موقف اختیار کیا۔ آئی تھاٹ اٹ واز اے گڈ انٹرویو۔ اور یہ حسن مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، بلکہ ابھی میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا آج سے کوئی تقریباً 4-5 سال پہلے، چونکہ کچھ انٹریکشنز ہوئے تھے بلاول صاحب سے میرے، تو میں نے ایک میری اپنی اوپینین تھی کہ ان کے پولیٹیکل نظریات سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، گورننس کے حوالے سے چیزیں ہیں، کرپشن کے حوالے سے وہ سارے، لیکن میری اپنی اس وقت اوپینین تھی کہ یہ ابھی ایک بہت پاکستان کے سب سے انڈر ریٹڈ سیاستدان ہے، کیونکہ یعنی جن کی اپروچ میچیور ہے لیکن اس طرح کا ان کا تاثر نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت باقاعدہ اس پہ نہ صرف یہ کہ تنقید ہوئی تھی بلکہ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ود ٹائم انہوں نے یہ تو ثابت کیا ہے، اگین ہم ان کے نظریے سے تو اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں، تو الگ معاملہ ہے، لیکن چیف منسٹر سندھ پہ کمنٹ نہیں کیا۔ بلاول جو صاحب جس دن لاہور گئے تھے، لائرز کا فنکشن تھا اور انہوں نے اچھا جسٹر PTI کے حق میں نعرے لگائے، تو انہوں نے کہا کہ سیاسی کارکن کسی بھی سیاسی جماعت کا سے تعلق رکھتا ہو میں اس کی عزت کرتا ہوں، تو یہ بڑا میچور رسپانس تھا۔ اب میرے خیال کے مطابق ان کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو وہ شاید کوئی تھوڑا سا اس بات پر اوفینڈ ہو جاتا، لیکن جتنے اچھے طریقے سے پتہ نہیں، یہ تو مریم صاحب بتا سکتی ہے، میں تو بلاول تجزیہ کار کیسے ہیں؟ تجزیہ کار ہوں، لیکن ان کی کیسا رسپانس ہوگا، کیسا ریئیکشن ہوگا، وہ ایک انسان ہے، میں تجزیہ کار کے طور پر کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ وہ انسان ہے، میں تھوڑی ہوں۔ اچھا تو وہ کرکٹ لگانے جا رہے ہیں، خیر بار ٹھیک ہے، وہ بھابھی ہیں، ان کو تو ساتھ خون معاف ہے، تو بھائی جان تسا جناب دھیان رکھو، میں توپوں کو تو وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب جو ہے جس بات تو مکمل کریں۔ اچھا بلاول صاحب جس طریقے سے انہوں نے ابھی اپنی جو الیکشن مہم چلائی ہے، اس میں بھی اگر ان کو نمبر دینے ہو تو 100 میں سے 100 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جو کچھ بلاول کر سکتے تھے وہ تو انہوں نے کیا، جتنی محنت وہ کر سکتے تھے بلاول نے محنت کی، لیکن اب آگے یعنی انہوں نے اب چیز چھوڑ دی کس کے اوپر؟ ووٹر کے اوپر۔ اب ووٹر ان سے کنیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کل پتہ لگے گا، ووٹر کی مرضی ہے، یہ ووٹر کی مرضی ہے۔ جو بلاول کر سکتے تھے انہوں نے بڑا آنیسٹلی بات کروں، بلاول نے اپنے کیمپین کا آغاز کیا کاشف کو انٹرویو دیتے ہوئے، اینڈ مجھے لگتا ہے اس پینل میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آسان سوال کرتا ہے، وی آل ہولڈ آر اون، مگر میرے لیے بڑا شاکنگ تھا دیٹ ہی واز ولنگ ٹو سٹ اپوزٹ کاشف، فرینکلی آئی مین، اینڈ یو نو دیر واز نو کہ یہ پوچھنا ہے یہ نہیں پوچھنا، کوئی سوال مجھے پہلے دے دیں، یہ کر دیں۔ مجھے لگتا ہے ہی از ٹیکن ایوری تھنگ ہیڈ آن، انہوں نے اوائڈ نہیں کیا۔ دیگر جماعتوں کے قائدین ابھی بھی یا تو اپنے ہینڈ پکڈ جرنلسٹ کو فیس کرتے ہیں یا سوال پہلے مانگتے ہیں۔
ایک اور چیز مجھے زیادہ میں لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ایک المیہ ہوا ہے حالیہ تاریخ میں، جس پولرائزیشن کی وہ بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل اوپینین اور میرا اس سے کمپلیٹلی مختلف اوپینین ہو، لیکن یہ جو ایک روش اب بن گئی ہے کہ اگر آپ کا اوپینین وہ نہیں ہے جو میرا ہے تو پھر میں آپ کو یا ایجنٹ ڈکلیئر کروں گا، یا لفافہ ڈکلیئر کروں گا، یا غدار ڈکلیئر کروں گا، یا گستاخ ڈکلیئر کروں گا، یا گالی دوں گا. یہ بھی ایک ضروری ہے نا کہ آگے جا کے بھائی یعنی اس میں سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ بات کریں اور پھر اس میں عملی جماعت کریں کہ اس کو ختم کرنا ہے یار کہ اٹ از کمپلیٹلی آل رائٹ، یا بالکل ڈفر کریں، آپ اپنے امیدوار کو ووٹ دیں، میں اپنے امیدوار کو ووٹ دوں گا، اختلاف بھی کریں، لیکن بھائی گالم گلوچ غدار گستاخ ایجنٹ یہ سب ختم کرنا ہے بھائی خدا کے واسطے یار. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک میچورٹی تو وہ ہے جو انہوں نے خود اٹین کی ہے، دوسری میچورٹی وہ ہے جو کہ ان کے پیچھے سے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بیسکلی آ رہی ہے، بیکاز بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت زیادہ انتقامی سیاست برداشت کی ہے، اور وہ ایک خاتون ہوتے ہوئے جس طریقے سے ڈٹی رہی تھی اس چیز کی جھلک ہم لوگوں کو بلاول بھٹو زرداری میں نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بٹ وٹ آئی پرسنلی لائک اباؤٹ بلاول یا جو انٹریکشن ابھی ہوا ہے آر وائی نیوز کے آپ لوگوں کے پینل کے ساتھ، وہ یہ کہ ہی ہیز ناؤ انڈرسٹوڈ اینڈ ہی واز دا فرسٹ پالیٹیشین، حالانکہ وہ ینگیسٹ پالیٹیشین ہے بٹ ہی واز دا فرسٹ پالیٹیشین ٹو سے کہ انتقامی سیاست بند کریں، نفرت کی سیاست بند کریں. انہوں نے بولا کہ جی یہ والے جو غدار والے جو سرٹیفکیٹ ہیں یہ بھی دینا بند کریں، کیونکہ انٹل اور انلیس یو ڈونٹ اسٹاپ دیٹ باقی سیاسی جماعتیں ابھی بھی کر رہی ہیں، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے. اب ناؤ ہی ہیز انڈرسٹوڈ، چاہے ماضی کے اندر انہوں نے نہ انڈرسٹینڈ کیا ہو یا ان کی سیاسی جماعت نے نہ انڈرسٹینڈ کیا ہو، لیکن اس چیز کو آگے لے کر جانا از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی. میں ازیوم کر رہا ہوں شاید آپ کے ایکسپریشن سے آپ یہ سوچ رہے ہیں، ویسے میرا اپنا بھی خیال ہے کہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے بالکل کہ بھائی جان آپ کا کال تو بہت اچھا ہے، آپ کا فیل اچھا ہے یا نہیں، کال اور فیل میں تضاد تو نہیں ہے. بدین میں فہمیدہ مرزا صاحبہ شکایت کرتی ہے کہ میرے ساتھ پیپلز پارٹی وہ کر رہی ہے جو جس کی پیپلز پارٹی وہاں شکوا کرتی ہے، اور یہ بات میں وزن بھی ہوگا، لیکن کم از کم اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے کہ بھائی اس بات کو تو مانے کہ ہاں اس کلچر کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور پھر اس پر بات کریں کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے. اگر کال ہی گالی دینے والا ہے تو فیل پہ تو بات ہی نہیں ہوگی نا. آپ کال اچھا کریں تو اس پہ بات کریں کہ بھائی جان تضاد ہے. چوئی صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا سر. وسیم بدامی صاحب بات کرنا چاہے تو سب کو ویٹو کر دیا. میں ایسے ہی. تھینک یو. وسیم بدامی صاحب سر، ایز فار ایز یور دس اسرشن کاشف عباسی صاحب کی رائے اور باقیوں کی بھی کہ ہی ہیز کم آف ایج ان پالیٹکس، کافی سینس آف میچورٹی انڈرسٹینڈنگ. آپ میں میچورٹی نہیں آئی. وہ آنی بھی نہیں تھوڑے ورگے یعنی ہم سایہ کی وجہ I asked for this. ہن آرام جے. تو یعنی میں یہ جو تین چیزیں ہیں جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا اور نیچے کی طرف سفر جو ہے رک نہیں رہا اپ ٹو دس مومنٹ. اللہ کرے آج ایک نئی بگننگ ہو. 8 فروری کا دن یہ انشاءاللہ تو اس سے پاکستان ایک موڑ مڑے اور صحیح طرف چل پڑے. اللہ کرے کاش. آئی مین دس از آل آئی وش، کیونکہ مجھے بہت لمبا عرصہ ہو گیا. میں ادھر ایک سوال چودھری صاحب کی بات تھی. چودھری صاحب یہ میاں صاحب نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، تو یہ تبدیلی میاں صاحب میں آئے گی اگر وہ اب پرائمڈ ہے اس نہیں. میں ذرا یہ بات کرنا ہوں، پہلے میری وہ بات کر رہے ہیں اور جیسے میں ہمیں تمیز ہی پلیز اٹس اینڈ آف دی ڈے لاسٹ 10 منٹس پلیز. تو یہ جو تین بڑے جو ہے نا میجر پرابلم ہیں جس کی وجہ سے ملک دلدل میں وہ کیا کیا سر؟ نمبر 1 حد سے بڑی ہوئی لوٹ مار. ٹھیک. پہلی یعنی کرپشن، بدعنوانی، ڈاکہ چوری، جو کہنا جو دے لئی نمبر 1 صحیح. اور جس کا کوئی حد صاحب نہیں اس طرح کی نہ ہلی. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 جڑا بھی موقع مل رہا ہے اور رگڑ دو، دوسرے اڑا کے رکھ دو، لٹکا دو، یہ کر دو، مار دو، مار دو، چھڈو نہ کچھ. انتقامی کاروائیاں دا اخیر ذوالفقار بھٹو مرحوم نے کچھ اس طرح کے واقعات کیے، لیکن آج تو بالکل ہی اخیر ہو گئی. وہ ایک تھے شاعر اکاڑا سے، ان کا کیا سر کیا چاندنی، کیا تھی خوب ہوا، کیا سر کیا چاندنی، کیا تھی خوب ہوا. ہاں جاتی بار اس نار نے سورج پھینک دیا. اب تو یعنی انلیش ہو گیا ہے اتنا، یعنی آگ برسار دی ہے آپ نے کہ گویا سورج ہی پھینک دیا. ہاں. تو یہ کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے. اگر سیاسی استحکام آنا ہے، اکانومی نے ڈیولپ ہونا ہے،
تو اس کا پہلا اصول ہے آپ اور میں قانون کے سامنے برابر. بالکل صحیح. اور اللہ کرے کہ 8 فروری کا دن یہ اچھی خبر لے کر آئے. اس پر کیا ان کا موقف ہے کہ چوری اور ڈاکہ زنی اور نااہلی کے جو الزامات لگتے ہیں اکراس دی بورڈ, مطلب ان پر زیادہ لگتے ہیں ان کی پارٹی. بالکل ایسے اس کی وجوہات ہیں لگنے کی. اور دوسرے بھی جو ہیں وہ بھی جن کے بارے میں یہاں بہت زیادہ خوش فہمی کا اظہار ہوتا ہے, ان کا بھی بہت برا حال ہے. اور جن کا میں بڑا سمجھا جاتا ہوں سپورٹر, ادھر بھی یہ کوئی مطلب ہے تو کوئی اور راوی جو چین نہیں لکھ رہا ادھر, اسے بھی راوی بڑھیا ہر شاخ پر بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. تو اس کے اوپر ہیو یو ہیونگ کنکلوڈیڈ ایوری. جی سر, جی سر. آج جب کہ کپل آف آورز آر لیفٹ, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں ان 4-5 چیزوں کے بارے میں آیا کوئی اصول, کوئی قاعدہ, کوئی قانون ہے کہ ہونا سی بندے سے پترا کو کام کرنا ہے, یا جو جتوں چھڈ کے جانے اتنے ہی لوٹ مار شروع. سر اس میں ایک تو مطلب اگین چونکہ میں بس بہت شارٹ رکھوں گا, چونکہ اب میں سب سے کنکلوڈنگ نماز لینے ہوں, آخری صرف 7 منٹ ہمارے پاس. اس میں کل آرام سے بات کریں گے. ابھی آئی کین اونلی ہوپ کہ یہ باتیں بڑی اچھی کر لیتے ہیں سب, ان باتوں کے 50% میں عمل کر لیں تو معاملہ بہت سارا بہتر ہو جائے گا. ظاہر ہے قول و فعل میں اگر اتنا تضاد نہیں ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ٹورڈز دی اینڈ چونکہ بالکل ہمارے کلوزنگ ہے, ہم نے آج یہ کیا بات ہے کہ وسیم بادامی میں نے کہا ورسٹائل اینکر ہے, ہی ہیز کریٹڈ ہز اون پلیس. لیکن یار یہ سر میں تو اپنا ٹائم کٹ کر رہا ہوں تاکہ باقیوں سے اس پہ بات کر رہا ہوں بھائی. پر اب آپ لوگوں سے بات یہ اصول جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا کرپٹ ہوں اور تھوڑا سا نہیں ہوں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ بھائی کال اور فیل میں اگر تضاد نہ ہوتا تو ملک کی حالت اتنی بری نہ ہوتی. تو لیٹس ہوپ کہ یہ تضاد ختم ہو, ورنہ باتیں تو کرتے. اب اس پہ مزید بڑی ڈیٹیل میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور وہ کریں گے کل انشاءاللہ جو موقع ملا تو. ٹورڈز دی اینڈ فائنل ایک کامنٹ سب سے وہ اس پر کہ آج دن بھر جب آپ سر ٹائم بہت کم رہ گیا, آپ چاہیں تو اس میں بھی اپنے 2 سینٹس ایڈ کر لیجیے گا. سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آج دن بھر آپ لوگوں نے تجزیے میں ایک فیکٹر سب نے دہرایا ہے, اینڈ آئی تھنک رائٹلی سو, کہ ٹرن آؤٹ پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کریں گی. ساری جو پریڈکشنز ہیں ہماری, ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ساری پریڈکشن الٹی ہو سکتی ہیں اگر ٹرن آؤٹ ایک خاص حد سے اوپر ہو گیا. 4-5 ہزار مینج ہوتا, 50,000 نہیں ہوتا. سو اسٹارٹنگ محمد خاور صاحب اس پر بھی پریڈکٹ کر دیں, وہ صحیح ہے غلط ہو سکتا ہے, کہ کل آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات میں عموماً جتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اس کے 19-20 سے رہے گا یا ریمارکیبلی کم یا زیادہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ ایک ہمیں انپریسیڈنٹڈ جو ہے ٹرن آؤٹ ہونے جا رہا ہے, زیادہ ملے گا. اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے یہ ہے کہ کافی جو اس ٹائم جو ووٹر ہے چارج ہے, اور خاص طور پر ظاہر ہے 65% تک یوتھ کا ووٹر ہے, تو میرے خیال میں ایکسائٹمنٹ ہے بیکاز آف دا سوشل میڈیا. اور لوگ خاص طور پر پنجاب کے اندر, کیونکہ پچھلے 18-20 مہینوں کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے, دے آر ویٹنگ فار دس اپرچونٹی. اور صبح آپ دیکھیے گا جو میری تھوڑی بہت اطلاعات بات ہو رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر, لوگ صبح ووٹ دینے کے لیے انیشیل آورز میں کے اندر بھی آپ کو ایک نظر آ جائے گا. لیکن جو چھوٹا سا کامنٹ ہے زرداری صاحب, دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کی حد تک وہاں پہ ابھی تک یہ اچھا ہوا ہے کہ وہ تھوڑا سا نا اپنے والد صاحب کے شیڈو سے باہر نکل رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو پوسٹرز بھی لگائے جاتے تھے ماضی کے اندر تو وہ ذرا اوائڈ سو اچھا ہے وہ, مطلب کہ ہی ہیز کم آف ایج. اور جتنی جلدی وہ 2-4 جو بیانات آئے تھے نا کہ یہ سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے. یہ آپ پہلے حسن آپ کہہ لیں چکے کہ خاور صاحب کا خیال ہے کل پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا تاریخی ٹرن آؤٹ ہونے جا رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ایسا ہو. لگتا کیا ہے, میں یہ چاہوں گا کہ جو بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے مرد, وہاں پر بھی خواتین کو اجازت ہونی چاہیے. ریاست کو یا اسٹیٹ مشینری کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ وہ خواتین بھی اپنی ووٹ کاسٹ کر سکیں, اور 10% 15% یہ نہ ہو کہ مردوں کا 70% ہو رہا ہو اور خواتین 10% ہو, تو یہ نہیں ہے, یہ انفیئر ہے. تو خواتین کی بھی ایکولی ووٹ کاسٹ ہونا چاہیے, ایک بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرپشن کے حوالے سے چوہدری صاحب بات کر رہے تھے, بالکل قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ تھا وہ بھی کرپشن تھی, اور اس حوالے سے بھی چیزوں کو جو ہے نا وہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے. اور خالی بلاول کے اوپر خالی بات نہیں ہونی چاہیے, پھر تمام اور اس پہ پریڈکٹ کریں نا کہ آپ کا ٹرن آؤٹ اچھا ہونا چاہیے, ہوگا یا نہیں. غور سے سنا نہیں, انہوں نے تینوں پارٹیوں کے بعد اوکے, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں جن کا مدعا سمجھا جاتا ہوں وہاں بھی حال خراب ہے, تو وہ اخوان المسلمون کی بات تھوڑی کر رہے تھے, پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے. رات کا وہ میرا ٹائم تو اڈا سر نہیں ٹائم نہیں میں لینا چاہتا, گولی مارو ٹائم میرا جو نبی ہے آج
صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ہستی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی کوئی نہ گیا اوپر نہ بعد میں کوئی گیا اور نہ قیامت تک. تو ان کے تو اللہ ان کی توسط سے ہی ہمیں بخش دے اور پاکستان کو آگے لے جائے. مجھے یہ بتائے کوئی بندہ روئے زمین پر آپ دکھا دیں ایک میرے علاوہ جو کنفرنٹ کرتا ہو پرائم منسٹر کو اس کے منہ پر کہ آپ کی بیوی نے یہ کیا ہے, آپ نے وہ ایک ملک جو پالا ہوا ہے اس کو کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ جو بہت بڑا یعنی وسیم پلس بنایا تو فلاں بنایا وسیم بدامی پلس اب اس کا فائدہ نہیں ہے. کوئی بندہ چوہے صاحب کے علاوہ کوئی مقابل نہیں ہے. مرد کی خاموشی کو کیا سمجھا نہیں, ان کو پتا ہے تیسرا مہینہ بھی نہیں. میں نے کہا, انہوں نے کہا میری بات سنے, میں تو نہیں سنتا. ڈو یو تھنک از پاسبل ان آرڈینری سرکمسٹانسز؟ ماریا کیسے ٹرن آؤٹ ہوگا؟ چودھری صاحب اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ ایسے بات کرتے تھے جیسے بیویاں شوہروں کے ساتھ بات کرتی. اب مجھے انٹینسٹی کا آئیڈیا ہوا ہے. میں نے فوراً مہر کی طرف دیکھا. اس طرح بات کرتی کیا میں اس طرح احترام محبت عزت. بالکل بہت احترام پیار محبت. نہیں, میں ان میٹنگز میں بیٹھی ہوں, یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی تھی. کیا نہیں ہوتا تھا؟ نہیں میں سر وہ ذرا ساڑھی تعریفہ کر رہے ہیں چودھری صاحب. ماریا میمن کے خیال میں کل ٹرن آؤٹ ابو ایوریج ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے جو ٹرن آؤٹ ہے نا, یہ ایک ایسا میجک یا سرپرائز نمبر ہے جو اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ جو ساری پیش بندی ہے یہ اسی ٹرن آؤٹ کی خدشے کی وجہ سے ہے نا. سو کل ویٹ کریں اور ہم سب کو ارج کرنا چاہیے لوگوں کو نکلے, ووٹ ضرور دیں جو بھی جماعت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں مین اسٹریم جماعت کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ اس قابل نہیں ہے, کوئی اچھا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو بھی اچھا آدمی ہو, ہاں ووٹ ضرور دیں. اگر کوئی بڑی جماعتیں کوئی پسند نہیں آ رہی, انڈیپینڈنٹ کو دے ڈالیں. 7 گھنٹے رہ گئے, 7 گھنٹے کے انتظار کے بعد پتا چل جائے گا کہ کتنی دیر میں کتنا ٹرن آؤٹ آئے گا. لیکن 2018 میں اس جواب میں راوی کہہ رہا ہے کہ نشریات بند کر رہے ہیں. قسم سے 52% ٹرن آؤٹ تھا. 1970 کے اندر اچھا خاصا ٹرن آؤٹ تھا, اراؤنڈ 58% کے قریب تھا. کیا یہ اس سے کم ہوگا جو پچھلے باری تھا یا اس سے زیادہ ہوگا؟ فیصلہ وقت جب تک انتظار کرنا ہے کہ پٹی چلاؤں نہیں, آپ سوال تبدیل کریں اپنا. سوالات نہیں لیتا. بدامی صاحب مجھے لگتا ہے کل کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ 8 فروری کا انتظار کریں. میرے منہ سے مہینہ نکل جائے, میں نے بڑے احتیاط سے بات لکھ کے رکھ لو. یہ ہے الزام میرے پر لگا. 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں. ایک فرسٹریشن, ایک غصہ, ایک پچھلے سال 1.5 سال کا جو پولیٹیکل ایک مارجنلائز کیا گیا, اس کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے, اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ طریقہ ہے, یہ بیلٹ ہے طریقہ جس میں آپ بولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میں چاہتا ہوں, یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حکمران ہو, یہ پالیسی ہو. ہمارے ملک میں منشور کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن جنرلی باہر کے ملکوں میں منشوروں میں ووٹ دیتے ہیں. دس از واٹ آئی وانٹ ان مائی. میں اپنے ملک میں یہ پالیسیز چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کل ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا. اگر آپ جو بائی الیکشنز ہوئے پچھلے کچھ عرصے میں جب حکومتیں چل رہی تھیں, اس کا آپ ٹرن آؤٹ دیکھ لیں, بڑے ووٹ پڑے اور لوگوں نے ٹکا کے ووٹ ڈالا. مجھے لگتا ہے کل بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ووٹ آئے گا. چوہی صاحب سے ہم کلوز کریں گے, آخری 2 منٹ رہ گئے جی. میں اللہ کرے پرسکون ہو انشاءاللہ. میری بڑی امید ہے کہ کل ووٹر ٹرن آؤٹ زبردست ہوگا, نہ صرف کیونکہ ایک جماعت کا ووٹر ابھی متحرک ہونا چاہ رہے ہیں اور اپنی آواز جو ہے وہ اسٹیبلش کروانا چاہ رہے, رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں, مگر اس لیے بھی کیونکہ دیگر جماعتوں کے ووٹرز بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کروانا چاہ رہے ہیں ابھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, نون کے ہوں, اور پی ٹی آئی کی تو ایک آئی تھنک انڈسپیوٹیبل ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو بی ہرڈ. سو میرا اس سسٹم میں, الیکٹرل سسٹم میں, اور جس طرح ہمارا سلوگن ہے عزم عالی شان کی خاطر, ہم کہہ رہے ہیں نکلو وہی کل پاکستان کی خاطر, and I believe that people understand this, کہ this is critical at this time کہ نکلنا ہے. So inshallah ta'ala I expect a big voter turnout. So صاحب final words from your side, we are closing the transmission for today. اللہ کرے پرامن رہے, نتائج قبول ہوں
اور 50 سے 80% کے درمیان کہیں ووٹنگ اور اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہو کل کا 50 سے 60% بھی 60% بھی ہماری جو آج ہم سب نے اگر جو ہم سب نے آج سب نے جو فارم بھرے ہیں نا یہ سارے چوپٹ ہو جائیں گے. تو بہت 60% جتنے تجزیے ہم نے کیے نا پھر ہم پوچھیں گے وہ تجزیوں کا پروگرام جاری رہا ہے کیا ہوا. جناب علی نشریات ہماری انشاءاللہ دن بھر جاری رہے گی. دوپہر 1 بجے سے ہم نشریات کا آغاز کریں گے, لیکن آف کورس آج رات بھر اور کل صبح سے پولنگ پہلا ووٹ پڑنے سے لے کے اسی مومنٹ تک. میں کیوں مجھے کیوں بلایا پھر 8 بجے میں نے کیا کیا ہے؟ نکلو پاکستان کی خاطر. تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں نکلنا؟ بائی ایگزامپل ہم آپ کی قیادت میں پیچھے پیچھے آ رہے ہوں لوگوں کو پیغام دے رہے ہوں. کوئی لڑکتا ہوا 10 بجے 11 بجے, لیکن آپ اس لیے 8 بجے آئیں گے کہ 1 بجے بیٹھ کے آپ کہیں مجھے کیوں بلایا. صحیح ہے. تو دیکھتے ہیں جی کون کتنے بجے آتے ہیں. لیکن یہ کہ آفیشیل اناؤنسمنٹ یہی کہ نشریات انشاءاللہ دوپہر 1 بجے اوپن ہوگی. لیکن آف کورس ہمارے نیوز اینکرز آپ کو, ہمارے رپورٹرز فیلڈ میں سارے لوگ تیار ہیں آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو کل دن بھر ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اسی امید, توقع اور مؤدبانہ اور معصومانہ گزارش کے ساتھ کہ عزم عالی شان کی خاطر آج یعنی کہ 8 فروری کو نکلو پاکستان کی خاطر. پاکستان زندہ باد.